دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کا جو مفہوم ہے اور خلاصہ ہے وہ فقط اتنا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین تمہارے لیے پسند کیا ہے، اگر کوئی شخص اس دین کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو ہم پر مکمل کر دیا اور ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا جس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا، جس نعمت کو تام کر دیا گیا، جو دین مکمل ہو گیا، اليوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر کسی کے مزاج میں، طبیعت میں یہ بات ہو کہ وہ اپنے طرف سے دین میں بعض باتیں ایجاد کرتا ہو، بڑھاتا ہو اور اس کو دین سمجھتا ہو، تو یقیناً اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ دین تو نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں، جو دین لائے ہیں، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اس کے مطابق زندگی گزارنا، ان طریقوں پر عمل کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند فرمائے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمائے ہیں، اسی کا نام دین ہے اور اسی کا نام شریعت ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی شخص زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً وہ ان احکام سے ہٹ کر ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمائے ہیں، تو یقیناً ایک صریح گمراہی ہے جس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ صبح میں نے ایک حدیث بیان کی تھی جس کا حاصل و خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ایک شخص کو جب چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں یہ جو تم کہتے ہو کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی جملہ کہنے میں برا نہیں ہے، معنوی اعتبار سے برا نہیں ہے، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ تعلیم نہیں کی، بلکہ اس موقع پر دو تعلیمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف الحمدللہ کہیے یا الحمدللہ علی کل حال، اس کے علاوہ اپنی طرف سے کچھ اور کہنا یہ جائز نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا، حالانکہ معنوی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں، معنوی اعتبار سے تو فقط اتنی بات ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والسلام علی رسول اللہ، تو اس میں کوئی خرابی کی بات تو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں بھی یہ کہتا ہوں جو تم کہتے ہو، یعنی میں اس کو ناجائز نہیں سمجھتا، لیکن اس موقع پر، خاص موقع پر، یعنی چھینک آنے پر تم نے جو کہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ تعلیم نہیں فرمائی، جس سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف الفاظ کا رد و بدل بھی جائز نہیں، الفاظ کو تبدیل کرنا بھی جائز نہیں۔ جب الفاظ کو بھی تبدیل کرنا جائز نہیں، حالانکہ معنوی اعتبار سے وہ غلط نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر کسی چیز کو سنت قرار دے دینا، دین بنا لینا اور یا اس کو دین سمجھ کر عمل کرنا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اپنی طرف سے ہماری جو ایجادات ہیں انہی کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر وہ آدمی ضروری سمجھتا ہے، وہ دین کا حصہ سمجھتا ہے، اس کو شریعت سمجھتا ہے، حالانکہ وہ شریعت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، آپ نے قولاً فعلاً عملاً وہ نہیں کہا نہ کیا، تو ایسی صورت میں پھر وہ دین سے ہٹ کر چیز ہوگی اور بدعت کہلائی۔
تو اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اسی لیے میں نے جو آیت تلاوت کی اس کا مفہوم بھی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، جو شخص چاہے غیر اسلام، اسلام کے علاوہ دیناً، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور حدیث میں نے اس لیے بیان کر دی کہ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ الفاظ کو تبدیل کرنا بھی درست نہیں ہے۔ جتنے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں اتنے الفاظ کہیے، اس سے ہٹ کر کہیں گے تو وہ اپنی طرف سے زیادتی ہو جائے گی جس کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا۔ اسی طریقے سے کوئی واقعہ جو پیش آتا ہے تو اس واقعے کے پیش آنے میں تو کوئی تردد نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں، جیسا کہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، عام طور پر 27 رجب مشہور ہے کہ بھئی اس 27 رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، لیکن یاد رکھیے کہ اس میں صرف یہی ایک قول نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی بے شمار قول ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی ربیع الاول میں، کبھی کسی اور مہینے میں، کبھی اور تاریخ کو، یعنی کوئی تاریخ اور دن اور مہینہ متعین نہیں ہے، اس لیے اپنی طرف سے اس کو متعین کر لینا کہ بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ زیادتی ہے۔ واقعے سے انکار نہیں، واقعہ تو اپنی جگہ پیش آیا، جس واقعے پر قرآن مجید کی دلیل ہو، آیت ہو پوری، اس سے کوئی انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر انکار کرے گا تو مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ قرآن مجید تو کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات فرما دی کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ رب العزت جو اپنے بندوں کو راتوں رات لے چلا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایک واقعہ ہے جو پیش آیا کسی ایک رات میں، اور اس رات میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا۔ چنانچہ یہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور پھر مسجد اقصی سے جو 7 آسمانوں کا سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ زمین پر جو سفر ہوا راتوں رات وہ اسرا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے معراج ہوئی کہ 7 آسمانوں پر بلا لیا۔ تو اس رات یہ دیکھیے یہاں بھی کوئی دن مہینہ اللہ نے متعین نہیں کیا، بلکہ صرف اس واقعے کا ذکر فرمایا، تو الحمدللہ اس واقعے کا انکار نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اور یہاں پر بہت ساری چیزیں اس آیت میں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو بعبدہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبدیت، یہ سب سے بڑا عہدہ ہے عبدیت کا۔ اسی لیے دیکھیے کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں بھی عبد کا لفظ ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے عبد کا لفظ جو استعمال کیا ہے، تو یہ بہت بڑی یوں کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت افزائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بندہ قرار دیں۔ اور یہاں ایک ذہنوں میں جو پیدا ہونے والا اشکال یا وہم ہو سکتا تھا اس کو بھی دور فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا اور وہاں سے پھر 7 آسمانوں کی سیر کرنا، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرنا، اور پھر اللہ رب العزت کا مشاہدہ کرنا، ملاقات کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے کر واپس آنا، اور راتوں رات میں سارا کچھ ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی خود خدا ہیں۔ خدا نہ کرے کوئی شخص کسی کے ذہن میں وہم میں یہ گمان نہ گزرے کہ عبدیت سے اونچا کوئی مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرما دیا کہ وہ بندے ہیں اللہ کے، اللہ نہیں، بعبدہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صفت انتہا درجے کی پسند۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے غالباً کہ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، کہ ناموں میں سب سے بہترین پسندیدہ نام جو ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ کیوں؟
کہ ان دونوں میں عبدیت، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. تو صفت عبدیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واقعہ معراج میں بعبدہ کا لفظ کہہ کر ذہن سے ان اشکالوں کو دور کر دیا اور اس وہم کو دور کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی کے وہم و گمان میں آ سکتا تھا، بلکہ یہ بات واضح فرما دی کہ اللہ رب العزت کا مقام اپنی جگہ پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ عبدیت کا ہے اور اسی پر وہ فائز. اور دوسری لفظ سبحان کہہ کر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. یقیناً آگے جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے محیر العقول ہے، عقل کو حیران کر دینے والا ہے. یعنی جو سفر مہینوں میں طے ہو سکتا ہو اور پھر وہاں سے مسجد اقصی سے ساتوں آسمان اور جنت و دوزخ کا سمنج جو ناقابل یقین ہے انسان کی، تو اس کو بیان کیا جا رہا ہے لفظ سبحان سے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ شک و شبہ میں نہ رہیں. اور یہ واقعہ منسوب ہو گیا اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے چلا. بات جب اللہ کی طرف منسوب ہو جاتی ہے تو پھر کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی. ناممکن اس وقت ہوتی ہے جب کوئی کہے کہ میں نے ایسا کیا یا تم نے ایسا کیا. تو میرا اور تیرا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل میں نہیں آتی، لیکن جب کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جائے تو کوئی چیز ناممکن نہیں رہتی. اس لیے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے. اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو پھر سبحان کا لفظ سے اس کو شروع کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس لیے کہ خواب میں تو بہت سے لوگ کہیں کہیں پہنچ جاتے ہیں، آنے واحد میں امریکہ سے ہو کے آ جاتے ہیں، برطانیہ کا سفر کر لیتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ عمرہ اور حج بھی کر لیتے خواب کے اندر. اس میں تعجب کی کیا بات، اس میں جھٹلانے کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی شخص کہے کہ رات میں نے خواب دیکھا میں مکہ مدینہ پہنچ گیا تو کوئی نہیں جھٹلا رہا، یہاں پہ پہنچ سکتے ہو، خواب کی بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا سفر اگر محض خواب ہوتا تو اور کسی نے جھٹلا دیا ہوتا تو کوئی جھٹلانے کی بات ہی نہیں تھی. پھر تو جھٹلائیں گے تبھی جب یہ کہیں کہ میں اپنی اس جیتے جاگتے وجود کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ، ایک رات میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا، اللہ رب العزت کے قریب ہوئے. ثم دنا فتدلى قرآن مجید کیا تھا، فکان قاب قوسین او ادنی. تو یہ قرآن مجید سورہ نجم پڑھ لیجئے، پورے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اگرچہ واقعے کو اس طور پہ بیان نہیں کیا کہ قصے کہانی کے طور پر، لیکن احادیث میں بڑی صراحت کے ساتھ اس واقعے کی تفصیلات آئی ہیں جو ایک دو صحابہ سے نہیں بلکہ کئی صحابہ سے مروی. اتنے صحابہ سے یہ واقعہ مروی ہے، روایت کیا گیا ہے کہ اس کا جھوٹا ہونا مشکل. اور پھر یہی تو وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو باقی جتنے لوگ تھے وہ سب آپ کو جھٹلانے لگے، بلکہ اس موقع کو غنیمت جانا اور انہوں نے کہا کہ بھئی ابو بکر صدیق کو بلاؤ، وہی ان کی جو ہے وہ بہت ان سے دوستی بھی کرتا ہے، ان کی باتوں کو بھی مانتا ہے. تو جب یہ بات وہ سنیں گے کہ راتوں رات اتنا لمبا سفر کیا ہے تو یقیناً وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ بھئی ایسا ممکن نہیں. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان جائیے، جب آپ کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ بھئی تم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اسی لیے صدیق اکبر کہا جاتا انہیں. فوراً فرمایا کہ میں تصدیق کرتا ہوں. اور پھر کہا کہ میاں تم تو خالی یہ کہتے ہو ایک رات میں، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ دن میں کئی مرتبہ جبریل امین آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں. تو جو ذات جبریل امین کو آسمان سے زمین پر بھیج سکتی ہے، زمین سے آسمانوں پر واپس بلا سکتی ہے، دن میں ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ وہ اللہ کی بارگاہ سے ہو کر واپس آ سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے، جھوٹ کی کیا بات ہے. تو اس لیے ایک تو بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ واقعہ تو حقیقت پر مبنی ہے، پیش آیا ہے، لیکن اپنی طرف سے اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ رجب کے مہینے ہی میں پیش آیا، 27 تاریخ کو پیش آیا، اور پھر اس کو اپنی طرف سے روزہ بھی رکھنا، یہ شریعت کی بات نہیں. یہ بات اس لیے کی کہ دین کو اتنا ہی لینا چاہیے جتنا ہمیں بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے.
اپنی طرف سے ایجاد کرنا کسی چیز کو، اس کو سنت سمجھ لینا، یہ ایڈیشن ہے، یہ اضافہ ہے، یہ بدعت، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جو بات ثابت ہے اس مہینے میں وہ اتنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رجب کا چاند دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجیے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے۔ یعنی آپ کو گویا انتظار تھا رمضان المبارک کا۔ تو یہ دعا تو فقط ثابت ہے اس ماہ مبارک میں، اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایسی احادیث سے ثابت نہیں ہے، نہ تو متعین ہے اور نہ ہی کسی صحیح احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ واقعات اپنی جگہ پر ہیں، وہ اس سے انکار نہیں ہے، الحمدللہ وہ اپنی جگہ پر اپنے مقام پر ہیں۔ یقیناً وہ بڑی قیمتی رات تھی، بابرکت رات تھی، جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ معراج پیش آیا، سفر پیش آیا، تو وہ اپنی جگہ پر۔ کیونکہ پھر اس کے بعد بعض لوگوں نے اس میں روزہ بھی رکھنا شروع کر دیا، تو یہ بھی اپنی طرف سے ایک زیادتی ہے۔ ویسے آپ جی چاہے روزہ رکھنا چاہیں تو رکھتے رہیں، مثلا ایک آدمی پیر کے دن روزہ رکھتا ہے اور اب 27 شعبان اگر پیر ہی کو آ رہی ہے اور آپ چونکہ رکھتے چلے آ رہے ہیں تو رکھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خاص طور پر سنت سمجھ کے رکھنا یہ مناسب نہیں۔ شب قدر کی بات اور ہے اور اسی طریقے سے نصف شعبان کی بات اور ہے، وہ احادیث سے ثابت ہے باقاعدہ۔ لیکن شب معراج کا معاملہ جہاں تک کہ اس کے لیے صرف یہی نہیں کہ بعض احادیث میں ربیع الاول کے مہینے کا ذکر آتا ہے، بعض میں کسی اور مہینے کا ذکر آتا ہے، بعض میں کسی اور تاریخ کا ذکر آتا ہے، اس میں ایک رجب کا مہینہ بھی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم نے رجب کے مہینے کو تو متعین کر لیا، ربیع الاول کو چھوڑ دیا، رمضان کو چھوڑ دیا، ذیقعد کو چھوڑ دیا، اور جن مہینوں میں ذکر آتا ہے ان کو کیوں نہیں لیا؟ کوئی وجہ ترجیح بھی تو ہونی چاہیے۔ تو دین میں جتنی بات ہمیں بتائی جائے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اسی میں دین محفوظ ہوتا ہے، ورنہ پھر اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک بات، دو بات، تین باتیں آدمی شروع جب کرنے پر آتا ہے تو وہ باتیں پھر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ البتہ ہمیں اس واقعے میں، اس معراج کے سفر میں جو واقعات پیش آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ مثلا آپ نے سود خوروں کا انجام دیکھا، جھوٹے واعظوں اور خطیبوں کا حال دیکھا، اور اسی طریقے سے زانی مرد اور عورتوں کو آپ نے مثالاً دیکھا کہ ان کا کیا حال تھا، بے نمازیوں کا حشر دیکھا کہ وہ کس حال میں تھے، سود لینے والے اور سود کھانے والوں کا آپ نے حال دیکھا کہ وہ کس حال میں تھے، یتیموں کا مال کھانے والوں کا آپ نے حال دیکھا کہ وہ کس حال میں تھے۔ تو اس طرح اور اسی طریقے سے بہت سے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے۔ اصل تو عبرت کی چیز وہ تھی، ہم نے اس کو تو بالکل چھوڑ دیا اور اس واقعہ معراج کو بنیاد بنا کر فقط دین اس کو سمجھ لیا کہ مسجدیں سجا لو، گھروں کو سجا لو کہ بس ختم۔ باقی یہ کہ بھئی سود سے بچنا چاہیے، حرام کاری سے بچنا چاہیے، اور اسی طریقے سے جھوٹی بات کہنے سے بچنا چاہیے، زنا سے بچنا چاہیے، بدکاری سے بچنا چاہیے۔ تو جو واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے، ہم نے ان واقعات سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ اصل تو یہ تھا کہ اس واقعے سے ہم سفر سے عبرت حاصل کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز فرض کی گئی 5 وقت کی، وہ چاہیے تھا کہ ہم بھئی اتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو دنیا ہی میں حضرت جبریل امین کے ذریعے سے حکم بھیج کر نماز کو فرض قرار دے دیتے، لیکن یہ ایک ایسا عظیم الشان امر ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا اور وہاں پر پھر نماز فرض کی گئی امت محمدیہ پر۔ پہلے 50 نمازیں فرض کی گئی تھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مستغرق تھے، جمال خداوندی میں ایسے مستغرق تھے کہ آپ کو کوئی ہوش و حواس نہیں تھے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا، جو حکم دیا، فوراً من وان اس کو تسلیم کر لیا کہ ٹھیک ہے۔ اور جب نیچے آئے 7ویں آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ان سے آ کر جب ذکر کیا کہ اللہ رب العزت سے اس طریقے سے جو معاملہ ہوا اور آپ نے ہم پر 50 نمازیں فرض کر دی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس تشریف لے جائیے اور کچھ تخفیف کرائیے، اس لیے کہ 50 نمازیں بہت ہیں، ہماری امت 2 نمازیں نہیں پڑھ سکی، 2 رکعت نہیں پڑھ سکی، تو آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟
चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए, फिर 5 नमाजें कम हो गई, और फिर जब गुजरे तो मजीद फिर उन्होंने कहा कि और कम कराइए और तखफीफ कराइए। इस तरह होते होते 5 रकातें रह गई, 5 नमाजें रह गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोहम्मद ये 5 नमाजें हमने तुम्हारी उम्मत पर फर्ज की, अब पढ़ोगे तो 5 ही, लेकिन सवाब हम 85 का देंगे, क्योंकि हमारा ये उसूल है कि एक नेकी करोगे तो 10 गुना उसका सवाब देते हैं। मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो आदमी एक नेकी करता है हम 10 गुना उसका सवाब अता फरमाते हैं। तो 5 जब नमाजें पढ़ोगे तो 5 नहीं 50 का सवाब भी मिलेगा। इसलिए कि हमने जो कुछ कह दिया, हमारी तकदीर तब्दील नहीं होती, बदला नहीं करते, हमने जो लिख दिया वो बस लिख दिया। अब जब ये वापस तशरीफ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजीद कहा कि आप तखफीफ कराइए। फरमाया कि मूसा मुझे शर्म आती है बारगाह इलाही में जाते हुए बार बार, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। तो हमें इस सफर से इस नेमत को लेना चाहिए कि अल्लाह ने हमारे लिए नमाजों को फर्ज किया, 5 नमाजों को दिलो जान से हम अदा करें, इसकी अदायगी में सुस्ती न करें, गफलत न बरतें, और नमाज को खुशी खुशी अंजाम दें कि अल्लाह ताला ने ये नेमत हमें वाक़या सफर मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अता फरमाई। तो असल तो चीज ये थी, हम दूसरे खराफात में मुब्तला हो गए और जो असल समझने की चीजें थी उनको हमने छोड़ दिया। बाज लोगों ने रजब के महीने में इसको कुंडों का महीना कहना शुरू कर दिया, और 22 रजब को, जैसे आज जो 22 रजब है शुरू हो गई ये रात, 22 कल 22 दिन, और रात चूंकि पहली आती है इस्लामी महीने में, तो 22 रजब शुरू हो चुकी। तो बाद लोगों ने इसमें कुंडे बनाने शुरू कर दिए। कुंडे क्या चीज है, क्या हकीकत है, ये एक लंबी और तवील कहानी, लेकिन शरीयत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। कुंडे शरीयत में कुछ नहीं, कोई हैसियत नहीं रखते, न किसी हदीस से साबित है, न सहाबा ने किए, न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को हुक्म दिया। अब बाज लोग कहते हैं कि हजरत जाफर सादिक के विलादत या वफात का दिन है, तो ये भी झूठ है। हजरत जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु न तो पैदा हुए 22 रजब को, न उनका इंतकाल हुआ। और जब हम मजीद गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की असल में वफात का दिन, और बाद लोग हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात पर खुशी मनाने के लिए इस दिन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इन साजिशों को भी समझना चाहिए। जो चीज प्रोपेगेंडे के तौर पर मशहूर हो जाती है, फिर वो हकीकत नजर आने लगती है, और उसके खिलाफ अगर कहा जाए तो बात समझ में नहीं आती। इसलिए इसको खूब समझ लीजिए, ना तो ये शरई चीज है, न दीनी चीज है। इसीलिए मैंने कहा कि वमन यब्तगी गैर इस्लामी दीनन, जो आदमी दीन के अलावा किसी और दीन को इख्तियार करे, अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाएंगे। अब हम इसको दीन बनाकर पेश कर रहे हैं। अव्वल तो लफ्ज कूंडाई कोई अच्छा लफ्ज नहीं है। जब किसी का बेड़ा गर्क करना हो तो कहते हैं जी कूंडा कर दिया हमने, फलां का कूंडा कर दिया है, उसका तो कूंडा हो गया। इसको ये ताबीर होती है कि वो उसका बेड़ा गर्क हो गया। तो इसलिए कोई लफ्ज भी अच्छा नहीं है, और शरई तौर पर कोई है ही नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। तो बहरहाल बुनियादी तौर पर जो बात समझने की वो ये कि जो चीज गैर दीन है उसको हम दीन बनाकर पेश करें, चाहे कितनी उस पर मलम्मा साजी कर लें, कितनी उस पर हम चीजें चिपका लें, उसको सुन्नत का नाम दे दें, दर्जा दे दें, लेकिन वो सुन्नत हो नहीं सकती जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सुन्नत करार न दे। इसलिए इस चीज से भी बचना चाहिए। हिंदुस्तान में और तरीके राइज थे, पाकिस्तान में आने के बाद बहुत अरसे तक तो वो तरीके यहां भी राइज रहे। हमने अपने बचपन में देखा कि जब ये 22 रजब आती थी तो बाद लोग छोले तकसीम करते थे, और बाद लोग जो है वो यानी चने उबाल के वो बांटते थे। बास को देखा कि घर में हलवा पूरी तैयार करते थे या खीरे बनाते थे। फिर जगह की लेपा पोती होती थी, इस जमाने की तरह टाइलें और ये मुज़य्यन मार्बल वगैरह नहीं होता था, तो मट्टी होती थी, उस मट्टी की लेपा पोती करके और वहां पर बाकायदा वो खीर वगैरह बच्चों को बुला के खिलाते थे। तो पहले तो ये मामला जो चोरी चोरी होता था किसी को पता न चले। अब तो खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के यहाँ हदिये और तोहफे के तौर पर घरों में बाकायदा जो है वो खीर भी जा रही है, तो हलवा भी जा रहा है, पूरियां भी जा रही है, तो ये सब चीजें होती हैं। बहरहाल इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात इसलिए मैंने अर्ज कर दी कि बाद लोगों को बेचारों को पता नहीं होता, तो वो और जो कड़वे काम है उनसे वो तो नहीं होते। नमाज की पाबंदी तो नहीं होती 5 वक्त की,
لیکن یہ ایسے کام جو ہے بڑے شوق سے کرتے ہیں، جی کونڈا ہے جی اس کو جو ہے وہ پوری پکا لو، حلوہ کھا لو اور جو کھیر کھا لو، یہ کام بڑے ہو جاتے ہیں۔ خرچہ بھی کر لیں گے، اگر لائٹ وائٹ لگانے کے بعد تو لائٹ بھی لگا لیں گے جی، چونکہ بڑی خوشی کی بات ہے جی خوشی کا، تو شیطان یہ کام ہمارے لیے مزین کر دیتا ہے، اور ان کاموں کا کرنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ یقین کیجئے کہ جان دینا بھی آسان، پیسہ خرچ کرنا بھی آسان، لیکن دین پر چلنا مشکل کام کو ہم چھوڑ دیتے، جو کام آسان ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین پہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادتی کے موقع پہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے انسان، لیکن انہی نبی کی جو لائی ہوئی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے میں ہماری جان نکلتی۔ حرام طریقوں سے اگر روکا جائے کہ بھئی سود نہ لو، حرام طریقے اختیار نہ کرو، تو وہ طریقے اختیار ہم کبھی وہ طریقے جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ نفس کو جو چیزیں شیطان نے نفس کے لیے مزین کر دی ہیں، اچھی دکھاتا ہے وہ چیزیں ہم لے لیتے ہیں آسانی کے ساتھ، کیونکہ وہ ہماری خواہشات کے مطابق ہوتی ہیں، اس میں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں، آدمی اس پر عمل کرنے میں حیل حجت سے کام لیتا ہے، پھر وہاں پر اس سے عمل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہرحال ہمیں سمجھنا چاہیے دین آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا بہت ہی آسان دین، کوئی مشکلات اس میں نہیں ہے۔ اور میں کئی دفعہ یہ بات عرض کی کہ جو چیزیں عادتاً ہم اختیار کرتے ہیں، دین ہمارا ایسا ہے کہ اگر اس میں ہم نیت جو ہے وہ کر لیں صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے ہم وہ کام انجام دے دیں تو یقیناً وہ دنیا کا کام بھی دین کا کام بن جاتا ہے۔ اپنے بچے کو پیار کرنا ہی دین کا کام بن جاتا ہے، عبادت بن جاتی ہے۔ ویسے تو کون شخص ہے جو اپنے بچے سے پیار نہیں کرتا؟ ایک عیسائی بھی کرے گا، ایک یہودی بھی کرے گا، ایک ہندو بھی کرے گا، پارسی بھی کرے گا، یعنی کوئی مذہب والا ایسا نہیں جو اپنے بچے سے پیار نہ کرتا ہو۔ تو اگر مسلمان ہی پیار کر رہا تو کون سے کمال کی بات ہے؟ لیکن اگر ایک مسلمان پیار کرنے سے پہلے رک جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرمایا کرتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے بچے سے محبت کروں گا، تو لیجئے اب یہ کام کرنا آپ کا عبادت ہو گیا۔ اس سے پہلے کرتے تو اس میں کوئی کمال کی بات نہیں، سبھی کرتے، کون سی کمال کی بات؟ اپنی بیوی سے سب محبت کرتے ہیں، اس کو کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ نیت کر لیں اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں سے پانی پیا آپ نے بھی وہیں سے منہ لگا کے پانی پیا، اب اگر ہم اس نیت سے ایسا عمل کر لیتے ہیں تو بیوی بھی خوش، ہم بھی خوش، اللہ بھی خوش، اس کا رسول بھی خوش، کیا برائی؟ تو دنیا کا کام ہے لیکن دین کا کام بن جاتا ہے صرف زاویہ نگاہ بدل لینے سے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ تھوڑے سے زاویہ نگاہ بدل لینے سے بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہے، اور خدا نہ کرے اگر کوئی چیز دین نہیں ہے اس کو اگر ہم دین بنانا چاہیں اور وہ ثابت نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ پھر بے دینی، اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے یہاں چونکہ مدرسے میں امتحانات کا زمانہ ہے، اس لیے آج خیال تو پہلے یہی تھا کہ بیان نہ ہو، لیکن اب مختصر اسی لیے انشاءاللہ جمعے میں بیان تفصیل سے کیا جائے گا۔ تو ایک تو دعا بھی کریں اللہ تعالی ہمارے تمام طلبہ کو کامیابی عطا فرمائیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی اور ہم سب کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو دین کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہمیں آسانی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو ایسی چیزیں ہیں جو لایانی چیزیں ہیں، بیہودہ باتیں ہیں جو دین نہیں ہے اور ان کو دین ہم سمجھ رہے ہیں لوگوں کے سمجھانے کی بنا پر یا شہرت کی بنا پر، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان چیزوں سے ہماری حفاظت فرما کر ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جیسا کہ یہاں کتابیں تقسیم ہوتی رہتی ہیں تو الحمدللہ آج بھی کچھ کتابیں تقسیم ہوں گی، تو آپ حضرات وہ کتابیں لے لیں اور اس کا مطالعہ بھی کریں، اور جب آپ خود پڑھ لیں تو اس کو ادھر ادھر مت ڈالیں بلکہ کسی اور کو پڑھنے کے لیے دے دیں تاکہ اس کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو یہ
تحفہ رمضان ہے جی ماشاءاللہ. رمضان المبارک قریب آ رہے ہیں، انشاءاللہ پڑھ کر رمضان المبارک کی قدر بھی آپ جان سکیں گے اور اس کے فضائل بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.